پیور اسلامک موڈ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھے ہی سے امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے اعمال جیسے بھی ہوں، اور میں تجھے بخشتے ہوئے پرواہ تک نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور پرواہ تک نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کر کے آئے کہ روئے زمین بھی بھر جائے تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا، بشرطے یہ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا تلاوت قرآن کا کوئی حصہ یا کوئی اور نیک عمل رات کو سونے کی وجہ سے رہ جائے، وہ اسے ظہر تک پڑھ لے تو وہ اس کے لیے ایسے لکھا جائے گا جیسے اس نے رات کو ہی پڑھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو ان کے بعد داخل ہوں گے، ان کے چہرے آسمان میں روشن ستارے کی طرح تابناک ہوں گے۔ وہ نہ تو بول براز کریں گے، نہ وہ تھوکیں گے، اور نہ ناک سے ریزش ہی نکالیں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح بہے گا۔ ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگتا رہے گا، یہ نہایت پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ ان کی بیویاں موٹی موٹی سیاہ آنکھوں والی ہوں گی، سب کی شکل و صورت ایک جیسی ہوگی، یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت کے مطابق 60 ہاتھ اور اونچے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔